وہ آج اس وقت سوشل میڈیا پر بڑی گرما گرمی سے نون لیگ کی ایک ریزرو سیٹس پر نیشنل اسمبلی پہنچنے والی یہ خاتون اور ٹک ٹاکر غالباً مریم اکرام ان کا نام ہے، ان کے حوالے سے بڑی گفتگو چل رہی ہے۔ اس سے پہلے چند روز پہلے خبر یہ تھی کہ نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کا کوئی رکن وہ سگریٹ پیتا ہوا پایا گیا۔ بات یہ ہے صاحبوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ قومی اسمبلی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد سمجھنا چاہیے کہ قومی اسمبلی میں کسے جانا چاہیے۔ قومی اسمبلی پاکستان میں سینٹ سے ایک طرح سے زیادہ معتبر ادارہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ اختیارات قومی اسمبلی کے پاس ہیں۔ امریکہ مثال کے طور پر وہاں پر سینٹ کے پاس زیادہ اختیارات ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک ہیں جہاں طاقت ان دو ایوانوں میں سے کسی ایک کے پاس زیادہ ہوتی ہے، عموماً ہوتی ہے۔ اصولی طور پر تو پاکستان میں بھی سینٹ کے پاس یہ اختیار زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو صوبوں کی آبادی ہے وہ مختلف ہے، اور قومی اسمبلی کو زیادہ طاقت دیے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پنجاب کے پاس زیادہ طاقت آ جاتی ہے، کیونکہ وہ آبادی کے اعتبار سے ایوان بنتا ہے، جبکہ سینٹ صوبوں کی شمولیت کے ذریعے بنتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قومی اسمبلی عوام کی نمائندہ ہے، جبکہ سینٹ وہ اگر ایک ملک میں بہت ساری ریاستیں ہوں تو ریاستوں کی نمائندہ، اور اگر ایک ملک میں بہت سارے صوبے ہوں تو صوبوں کی نمائندہ ہے۔ یعنی دونوں کا کام یہ ہے کہ ایک عوام کے حقوق کا تحفظ کرے اور دوسرا صوبوں کے یا ریاستی حقوق کا تحفظ کرے۔ اس طرح سے ایک بیلنس بنتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب قومی اسمبلی ہے تو پھر سینٹ کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اگر ایوان زیریں موجود ہے تو پھر ایوان بالا کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ایک بیلنس رہے، ایک چیک رہے۔ ایسا نہ ہو کہ عوام کوئی نادرست فیصلہ دے دیں تو اس کے اوپر کوئی چیک نہ ہو، اور اسی طرح اگر کوئی صوبے کوئی فیصلہ دے دیں تو عوام کا کوئی چیک نہ ہو۔ تو اس لیے چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے۔ یہی جمہوریت ہے۔ جمہوریت میں شتر بے مہار کچھ نہیں ہوتا۔ جمہوریت بادشاہت نہیں ہوتی کہ آپ نے جو طے کر لیا ہے پھر وہی کچھ ہوگا، اور بادشاہ سلامت کا حکم آ گیا ہے تو وہ رہنما نے کر دیا ہے۔ جرمنی میں ایک دور تھا، یہاں پر ہٹلر کو فیوگر یا رہنما کہا جاتا تھا، اور ہائل ہٹلر کے نعرے لگائے جاتے تھے، اور تمام تر قانون اور تمام تر طاقت اور تمام تر اختیارات کا منبع وہ ایک شخص تھا۔ وہ پارلیمان سے بھی بالا تھا، وہ ایوان سے بھی بالا تھا، وہ عوام سے بھی بالا تھا، وہ انسانی حقوق سے بھی بالا تھا، وہ قانون ہر شے سے بالا تھا، اور ایک طرح کی شتر بے مہار، ایک مطلق العنان قسم کی بادشاہت تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک تباہ کن آمریت جس نے 63 ملین سے زائد انسانوں کا قتل کیا۔ یہاں یاد رکھیے گا دوسری عالمی جنگ میں کوئی 63 ملین یعنی کوئی 6.5 کروڑ کے قریب انسان مر گئے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک ایسا پاگل ایوان اقتدار میں بیٹھا ہوا تھا جس کو کوئی سنجیدگی نہیں تھی اس پورے نظام کے ساتھ یا انسانیت کے ساتھ، یا کسی کے ساتھ ہمدردی بھی نہیں تھی۔ جو اس کے دماغ میں آ رہا تھا وہ کر رہا تھا، اور اس کے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اس لیے چیک ضروری ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں کسے جانا چاہیے؟ صاحبو، قومی اسمبلی قانون ساز ادارہ ہے، اور میں نے جیسا کہ کہا کہ پاکستان میں قومی اسمبلی کے پاس اختیارات قدرے زیادہ ہیں سینٹ کے مقابلے میں۔ یعنی پاکستان میں جو عوامی نمائندگی کا ادارہ ہے وہ صوبائی نمائندگی کے ادارے سے زیادہ طاقت یا اختیار رکھتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو وزیر اعظم ہے اس کے پاس اختیارات سب سے زیادہ ہیں۔ یعنی پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد خاص طور پر تمام تر طاقت وہ یا انتظامی طاقت وہ زیادہ تر وزیر اعظم کے پاس ہے۔ گو کہ صدر اور پارلیمان کا چیک بھی موجود ہے، لیکن زیادہ طاقت، انتظامی طاقت وہ وزیر اعظم کے پاس ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی ویڈیو ہے صاحب کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ چیف آف آرمی سٹاف کو لینے کے لیے کار پورچ میں کھڑے ہیں اور سلام کر رہے ہیں۔ ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ وزیر اعظم ہے؟ وزیر اعظم کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ وزیر اعظم کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان کا وہ چیف ایگزیکٹو ہے، یعنی تمام تر طاقت، انتظامی طاقت اس کے پاس ہے۔ ریاست کے تمام تر ادارے اور محکمے اس کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی شخص یہ کرے، اور یہاں جب میں نے ریاست کے ادارے کا، یہ انتظامی ادارے ہے، اس میں عدلیہ اور میڈیا کا میں نے ذکر نہیں کیا، وہ الگ ہیں۔ وہ ریاست کے یعنی وہ محکمے نہیں ہیں، وہ ایک طرح سے الگ آزاد ادارے ہیں، وہ انتظامیہ کے اندر نہیں آتے۔ خیر، بات یہ ہے کہ کیوں کھڑے ہیں صاحب آپ باہر؟ چیف آف آرمی سٹاف کون ہے کہ آپ اس کو باہر لینے کی؟ وہ کیا بادشاہ ہے ادھر؟ وہ کون ہے؟ وہ ملازمت کر رہا ہے اس ملک میں؟ لیکن سوال یہ ہے نا کہ ایسا ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ جب آپ
عوامی طاقت کی بجائے عسکری طاقت کے ذریعے ایوانوں میں پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو ظاہر ہے ایوان اپنی عوامی طاقت تو ہوتی نہیں آپ کے پیچھے ایک ریاستی ادارے کے ایک محکمے کی طاقت ہوتی ہے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے چونکہ طاقت کا سرچشمہ وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے تو اس لیے اس کو سلام کرنا پڑے گا آپ کو. یہی گڑبڑ ہے اور یہی غیر سنجیدگی بھی ہے. یہ پچھلے 70 سال سے اس ملک میں خاصا رہی ہے. پاکستان میں جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ہر دفعہ یہی کرتا نظر آتا ہے. عمران خان کے دور میں انہوں نے ہمیں بتایا بعد میں آ کے کہ جی وہ تو جو باجوہ تھا وہ بادشاہ تھا. تو بادشاہ کیوں تھا صاحب؟ آپ کیوں نہیں تھے بادشاہ؟ آپ کیوں نہیں تھے انتظامی اختیارات کے مالک؟ کیسے بادشاہ بن گیا وہ؟ کوئی جواب نہیں ہے. اجی اب ہم ٹھیک کر لیں. اب آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ اب وہ آپ کو آنے دیں گے اس طرح؟ اسی طرح یہ جو شہباز شریف ہیں صاحب 2 دفعہ 3 دفعہ 3 دفعہ آپ کی حکومتیں نون لیگ کی حکومتیں فوج نے گرائی ہیں انہی جرنیلوں نے. کچھ نہیں سیکھا آپ نے. آپ پھر وہیں کے وہیں ہیں. یہ ہیں سوال جو کرنے چاہیے. یہ مریم اکرام جیسے لوگ قانون سازی کر سکتے ہیں؟ یہ ٹک ٹاکرز آپ کل حریم شاہ کو بھی بٹھا دیں تو کیا قانون سازی کا اختیار دینا چاہیے؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے. اسی طرح یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ سوال پوچھیں کہ نیشنل اسمبلی کے اندر ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے گریبان کھلے میں پچکاریاں مارنے والے جو اور تھڑے باز قسم کی ذہنیت والے وہ ایوانوں میں پہنچے ہوئے ہیں جن کو گفتگو کرنے کا علم نہیں ہے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے تھڑے بازی کی زبان اور ذہنی استطاعت کے حامل ہیں. قانون ساز اداروں میں اگر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پاکستان کا جو حال ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو ہے ابھی. یاد رکھیے گا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ویسا ہی ہونا چاہیے. یہ فطرت کا اصول ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بو تو چنے رہے ہوں اور آپ کو امید ہو کہ گیہوں اگ جائے گی. وہاں نہیں اگے گی گیہوں. وہاں آپ کو چنے ہی کاٹنے پڑیں گے. آپ ان لوگوں کو ایوانوں میں بھیج تو رہے ہیں لیکن کم سے کم پارٹی یا قائد یا رہنما اس سے آگے نکل کے سوچا کیجئے کہ صاحب کون شخص ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ عمار علی جان ہار گیا جبران ناصر ہار گیا اور یہ لوگ جیت رہے ہیں. پھر یہ جماعتیں خود اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ ٹک ٹاکرز اور یہ سوشل میڈیا سٹار یہ کیا ایوانوں میں جا کے بیٹھیں گے؟ کیا تعلیمی قابلیت ہے ان کی؟ قانون سازی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اقربا پروی کے زمرے میں نہیں آتا کہ فلاں نے سفارش کر دی تھی تو آپ اس کو قانون ساز اداروں میں بھیج دیں حکومتی فیصلے کرنے لگ جائیں عوام کی تقدیر کے ساتھ کھیلنے لگ جائیں؟ یہ سوال ہے. اور یہ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کے اندر ہیں. یہ جب تک معاملات حل نہیں ہوں گے پاکستان جمہوری سفر میں آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ اس وقت تک فوج کے بوٹ ہی پالش کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ عوام کو سرو کرنے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں. یہ خوفناک بات ہے کہ آپ ظاہر ہے پاکستان ایک جمہوری سفر میں ہے یہی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ہی ٹھیک ہونا ہے لیکن مناسب طریقہ یہی ہے کہ پاکستان میں ہم جیسے لکھنے والے عام سول سوسائٹی کے لوگ وہ ان سیاسی جماعتوں پر اسی انداز سے کھلی تنقید کریں ان کو بتائیں کہ یہ راستے ٹھیک نہیں ہیں. سیاسی جماعتوں کو علم ہونا چاہیے کہ قانون سازی کوئی مذاق نہیں ہے. قانون سازی ایک مشکل عمل ہے ایک سنجیدہ عمل ہے اور وہاں سنجیدہ لوگ پارلیمان میں بھیجے جانا چاہیے. ریزرو سیٹس آپ کو پتا ہے کیا ہوتی ہیں؟ ریزرو سیٹس یہ ہیں کہ پارلیمان میں وہ طبقات جن کی نمائندگی نہیں ہے ان کی نمائندگی یقینی بنائی جائے. آپ یہ بتائیے کہ ٹک ٹاکرز یہ کیا خواتین کے حقوق کی نمائندگی کر سکتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں یار؟ کیسے پہنچے ہیں یہ یہاں پر؟ ان ریزرو سیٹس پر تو انتہائی پڑھے لکھے لوگ خاص طور پر انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے علم بردار ان کو نشستیں دی جانا چاہیے تاکہ وہ جا کے پارلیمان میں جب قانون سازی ہو تو وہ خواتین کے حقوق کو یقینی بنائیں. یا اقلیتوں کے وہ جو مخصوص نشستیں ہیں اقلیتوں کے لوگ وہ لوگ جو مضبوط لوگ ہیں وہ لوگ جو بھرپور آواز کے حامل لوگ ہیں وہ لوگ جو اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا جینا مرنا ایک کیے ہوئے ہیں ان کو نشستیں ملنا چاہیے نا. یہ کہ وہ جائیں اور پارلیمان کے اندر مضبوط آواز بنے اقلیتوں کی. یہ کیا خانہ پوری ہے کہ آپ کسی کو بھی اٹھا کے اور وہ آپ پارلیمان میں بھیج دیں گے اور پھر عوام اس کو بھگتیں گے اور وہ جو ان سے آپ نے صرف ٹھپے لگوانے ہیں؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ یہ جمہوری سفر میں کسی صورت جائز نہیں ہے. ریزرو سیٹس کا مطلب ہے کہ پارلیمان میں کمزور طبقات جن کی نمائندگی ہونا چاہیے اور کم ہے ان کی زیادہ نمائندگی ہو. اور زیادہ نمائندگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر خواتین کے حقوق یا اقلیتوں کے حقوق یا دیگر ان کی بھرپور نمائندگی اس طرح سے ہو کہ وہ آواز اٹھا سکیں وہ لڑائی مقدمہ لڑ سکیں وہ یہ لڑائی اور جدوجہد کر سکیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں فلاں نے فون کر دیا تھا تو فلاں کے رشتہ دار اور فلاں کے چاچے کا بیٹا اور فلاں کی پھپھو کی بچی
اس کو آپ ایوانوں میں بھیجیں۔ اس سے پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسے ضائع کر رہے ہیں، اس سے جمہوریت کے سفر کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں پاکستان میں دستوری بالادستی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں آپ نے کار پورچے میں جا کے چیف آف آرمی اسٹاف کو سلامی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔